تر کور به رسو مرګرو د دې نه بعد اوس مونږه ودود تنګیوال ته خواست کوو چې یو خټک ته خواست دی چې سټیج ته تشریف راوړي ورسره د الفلا وارډ نصیب ګل او یوسف افریدي جنرل سیکرټري تاسو ته اوس نه چې انشاءالله د دې نه ډبل باندې کورنګي جلوس وځي شاه صاحب یو وړه غونډې ضلع ده والحمدلله ورکل مو ډېر مخلص دي او په هرې خبرې باندې لبیک کوي ملګرو موږ مشران د هر مظلوم د هر قومیت چې کوم کام کې وي د هغه تپوس کوي باندې ناس مشران قدرمن مشران شاه زاهد صاحب هینوس بنیری صاحب او ضلع صدر د ضلع جنرل سیکرټري په پنډال کې ناس زما په وینه او په مینه شریکو پښتنو او د عوامي نیشنل پارټي ورکرانو السلام علیکم بعد سلامه زموږه پارټي د باچا خان بابا لار معنا زموږ ته پکار ده چې په دې لار باندې د باچا خان په لار باندې ټول یو څو او د تاریخ په مخ کې کو او کورنګي سیدا ګوره دومره کمه ضلع ده او تر ټولو نه زیات ورکر په کورنګي کې دي او کورنګي وګوره شاه صاحب ټوټل 15 واډه ده نو ورکر د ټولو نه زیات دي او باچا خان بابا موږ ته ډېرې خواري ویتېرې کړي دي پښتنو په غرونو کورونو په یو کور باندې دی ګرځېدلی ده اور کور ته به بې چڼې خوړې په پیاز روټۍ پورې بې پیاز خوړ کورو ته به ورتو نن پښتنو نو موږ سره هر سهولیت موجود ده خو پښتنو تاسې باچا خان نه ده منلی او ستاسو په مخکې وینا وکړي مختصر ملګرو دا د پي ټي آی نه مستفي شو او په عوامي نیشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړ دغه شان ډېر ملګري دي نور هم څوک در څوک را روان دي عوامي نیشنل پارټۍ ته ملګرو د مانځه وقفه به کوو خو دا درته خواست دی چې تر څو پورې موږ د دواړو مشرانو خبرې نه اورېدلي نو اس جذبے کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں عوامی نیشنل پارٹی نے ایک حقیقی سیاست کی ہمارے بڑوں نے باچا خان بابا ولی خان بابا اور سودیار ولی خان صاحب یہ تمام جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے سچی سیاست کی اور لوگوں کی خدمت کی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے راستے میں طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ان کو روکنے کے لیے ان پہ کیس کیے گئے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا میرے بھائیوں وہ جو پرانی باتیں ہمارے ولی خان بابا نے کی تھی وہ آج سچ ثابت ہوئی اور آج ہر ایک بندہ انہی کی بات کرتا ہے اور ہمارے اینکر حضرات ان پہ پروگرام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے ان کے بارے میں جانا آج ان کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں فخر ہے اپنے بڑوں پہ اور انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ جو 4 سالہ ان کی دور حکومت میں آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ کہاں پہنچے لوگوں کی کیا حالت ہے مہنگائی کہاں تک چلی گئی اور ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ایک مزدور کو 25,000 تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے میرے بھائیوں آپ لوگ یہ میسیج جگہ جگہ گھر گھر پہنچاؤ کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو آپ لوگوں کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے اس لیے کہ ہمارے بڑے اس ملک کے وفادار اس ملک کے ساتھ مخلص تھے اور ہم بھی اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور وفادار ہیں ہم نے کبھی بھی اپنے لیے سیاست نہیں کی بلکہ ہم خدائی خدمتگار ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کریں گے
آپ دن کو بلائیں، رات کو بلائیں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جو بھی مسئلے ہوں گے، غمی ہو خوشی ہو، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ وشاءاللہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر محترم سینیٹر شاہی سیر صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں ساتھیوں اور پنڈال پہ بیٹھے ہوئے ضلع کورنگی کے ساتھیوں، السلام علیکم. دوستوں اور ساتھیوں، آج اس شہر میں جگہ جگہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، کئی بلدیات نظام کے خلاف اور کئی کسی اور، لیکن عوامی نیشنل پارٹی حقیقی احتجاج پر یقین بھی رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس وقت بالکل صحیح ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا جو بلدیاتی نظام ہے ہم بھی اس سے مطمئن کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آج اس ملک پر جو حکمرانی کر رہے ہیں، آج غریبوں کے اوپر ان کی زندگی تنگ کیے جا رہے ہیں، مہنگائی کا یہ طوفان وہ تو نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں اور آپ کو احساس ہے کہ کس زندگی اور کس حالت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں، آج ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک پر، اس شہر پر کس طرح رات کے اندھیرے میں جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، ان کی وجہ سے آج آپ کا اور ہمارا یہ ملک جس تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہم نے محسوس کیا ہے کہ اب عوامی نیشنل پارٹی نشاندہی کرے گی. جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جو پارٹیاں اور سیاسی پارٹی آج شہر میں اس ملک پہ نکلی ہے، کسی کو یہ فکر ہوگی کہ کل آنے والا اقتدار شاید ان کو مل جائے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے کل بھی آپ لوگوں کے لیے، اس ملک کے ملت کش عوام کے لیے ہم نے جدوجہد کی، کل بھی کی اور آج بھی کریں گے. اور یاد رکھو دوستوں اور ساتھیوں، اس حکمران ٹولے سے جس نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا کہ شاید 75 سال میں کسی بھی، چاہے اس ملک میں امریت تھی یا سیاسی حکومت تھی، کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کو تباہ کیا گیا. اور اس کو اگر مزید یہ رہتے گئے تو یہ ملک اور تباہی کی طرف چلا جائے گا. آج ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکلے، احتجاج کریں اور اسے عوام کو بتا دیں کہ آج یہ ملک اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ اس ملک میں بہت سارے سیاسی لوگ موجود ہیں، اور وہ تجربے کرنے والے لوگ جو ہمیشہ اس ملک پر کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو شکل میں لے کر آتے ہیں، لیکن یہ لیبارٹری میں یہ تجربے اب ناکام ہو چکے ہیں. یہ حکومت صرف بے ایمان نہیں، کرپٹ نہیں، کرپٹ کے ساتھ ساتھ یہ نالائق بھی ہے. چاہے اس سے پہلے جس سے اس سے بھی ہم مطمئن نہیں تھے کہ اگر حکمرانوں نے یہ کرپشن کی، لیکن کم از کم انہوں نے اس ملک کو یہاں تک تو چلایا تھا. آج کل کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس اگر چلے گئے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. آج آپ کا وہ وزیر اعظم شرم نہیں آتی اس کی، IMF کے پاس جانے کے ساتھ ساتھ وہ اس نے اپنے پورے ملک کو گروی رکھ لیا IMF کے پاس. اس ملک کا واحد ادارہ تھا اسٹیٹ بینک، کہتا تھا میں قرضہ نہیں لوں گا، اپنے ملک کے پورے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا. یہ مزید اگر یہ چلتا رہا تو شاید ایسا دور نہ آئے کہ آپ کے پورے ملک کو یہ گروی اس اداروں کے پاس رکھ دے. تو دوستوں اور ساتھیوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم نے اس حکومت سے نجات دلانی ہے، اس حکومت کو ختم کرنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ چور دروازے سے دوبارہ کوئی اور آئے. ہم چاہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی، ہماری سیاست کا مقصد جمہوریت ہے. یہ ملک جمہوریت کے نام پر بنا تھا، یہ ملک جمہوریت کے نام پہ چلے گا.
ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں امن ہو، جس میں انصاف ہو، اور اس میں ہر انسان کو وہ بنیادی سہولت حاصل ہو جس کو ایک شہری کا اس ملک پر چاہے، اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ عوامی نیشنل پارٹی ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس ملک پر حکمرانی عوام کی حکمرانی ہو، ان لوگوں کی حکمرانی ہو جو عوام میں ہو، عوام میں اپنی طاقت رکھتے ہو۔ اور یہ آج کا نہیں، ہم نے اس ملک میں، آج لوگ کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی شاید پختونوں کی جماعت ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس زمانے کی پارٹی ہیں جب اس ملک میں، اس ملک کے بننے کے بعد اگر یہاں پارٹیاں تھی تو یا تو نیشنل عوامی پارٹی تھی یا پاکستان مسلم لیگ تھی، لیکن شاید اس ملک کی اس طاقتور، اس جاگیرداروں کو، اس صنعتکاروں کو اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو شاید یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم عوام کی بات کرتے تھے، طبقات کی بات کرتے تھے، کلاس کی بات کرتے تھے، اس ملک کی بنیادی اصولوں کی بات کرتے تھے۔ اس لیے نیشنل عوامی پارٹی کو دھکیلتے آج صرف پختون تک محدود کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی ہم عوامی نیشنل پارٹی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری پاکستان کی مظلوم قومیتوں کی سیاست کرتے ہیں، مظلوم عوام کی سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، سرائکی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی سوچتی اور یقین کرتی ہے کہ اگر اس ملک کا، آپ لوگوں کی دنیا کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ شاید عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے خلاف ہے، اس ملک کے خلاف ہے، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ولی خان سے کراچی میں، اسی کراچی کی پریس کلب میں پوچھا گیا کیا آپ ملک توڑنا چاہتے ہو؟ وہ ہنسنے لگا۔ میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے جواب دیا کہ جس نے توڑا ہے اس کو آپ نے کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ملک توڑنا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نے توڑا بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے توڑا ہے ان کے ساتھ آپ نے کون سا انصاف کیا؟ ان کے ساتھ آپ نے کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ اور دوستوں ساتھیوں، وقت آج بھی پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے کہ جب یہ ملک ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت یہاں سے نعرہ لگایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کوئی اسمبلی کا ممبر اگر جائے گا تو اپنے پاؤں پہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت قائد جمہوریت خان عبدالولی خان اس ملک کا واحد لیڈر تھا کہ وہ صرف گیا نہیں، اس نے مجیب کو مجبور کیا کہ مت توڑ اس ملک کو۔ مجیب نے اس نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، ولی خان آپ پاکستان بچا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بنتے وقت میری سوچ کچھ تھی، لیکن اب یہ ملک بن چکا ہے اور یہی میرا ملک ہے، اور جب تک میں اور میری پارٹی کی ورکر زندہ ہے پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میں اور میرے لوگ پاکستان کو بچائیں گے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم اپنی بات 70 سال پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کی دفاع ہم نے کرنا ہے۔ اور آج اگر ہم نکلے تو اس لیے نکلے کہ 75 سال کے بعد جس لیبارٹری نے جس لوگوں کو مسلط کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نکلے کہ اب اس حکومت کو جانا ہوگا، ان کو نکالنا ہوگا، ان کو بھاگنا ہوگا، اور یہ بھاگیں گے۔ ان کے آخری دن آ چکے ہیں۔ اس لیے آج بھی سوچ لو، اس شہر میں بھی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو پراٹ کیا گیا ہے، کتنے امینے بنے ہوئے آپ کے علاقے سے اور پوری کراچی سے، جس طریقے سے اس کو مسلط کیا گیا ہے، آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا انہوں نے اس ملک کو۔
کیا دیا اس نے ہمیں اور آپ کو؟ ایک چیز دیا ہے کہ ہمارے بچوں سے نوالا چھینا جا رہا ہے۔ آج اس شہر میں جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے۔ پہلے کسی زمانے میں لوگ اس دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے شرماتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، لیکن آج اس حکمران طبقے نے غریب عوام کو اتنا مجبور کیا ہے کہ اس دسترخوانوں پر مجبوری سے لائن لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے اور بڑے عزت دار لوگ بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے دوستو اس ظالموں کو یہاں سے جانا ہوگا اور یہاں پر حقیقی جمہوریت کو لانا ہوگا، اس سسٹم کو بچانا ہوگا۔ تو دوستو ساتھی، عوامی نشست پارٹی اپنے پارٹی کے لیے نہیں، اپنے ورکر کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے ہم نے سوچنا ہوگا اور اس ملک کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے 6 فروری بنارس باچا خان چوک کے پاس ولی کا گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ باچا خان اور ولی خان کی برسی کے حوالے سے رکھا ہے۔ اس میں عوامی نشست پارٹی مرکزی صدر اور خیبر پختونخوا کے صدر، پنجاب کے صدر، بلوچستان کے صدر، سرائیکستان کے صدر اور ہمارے صوبائی صدر کی قیادت میں، صدارت میں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ کراچی کی آواز ہو، یہ جلسہ پاکستان کی آواز ہو، اس حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو۔ اس لیے آپ سے جگہ جگہ آج ہمارا یہ ورکر کنونشن اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس جلسے کی تیاری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سمندر میں 2010 میں آپ نے اس ملک کی تاریخ کا لاکھوں کا جلسے عام کر کے پورے پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ عوامی نشست پارٹی اس شہر کی وہ اسٹریٹ پاور ہے جو کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اور یاد رکھو دوستو، آج آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم اسمبلیوں میں کیوں نہیں، پارلیمنٹ میں کیوں نہیں؟ تو پارلیمنٹ میں ہمیں اس لیے نہیں رکھا جاتا ہے، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا جاتا ہے، ہمارے خلاف کتنی رکاوٹیں بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہم جب پارلیمنٹ میں جائیں گے اور جب ہم گئے ہیں اور آج جب جہاں جہاں ہیں ہم حقیقی بات کرتے ہیں، ہم سچ کی بات کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اکثریت میں آ گئے تو پھر یہ پوچھنے والے بھی ہیں اور حساب مانگنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ایوانوں سے تو دور رکھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو دوستو، ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ہمیں جو ایوان سے ہمیں بار تو کر سکتے ہو، لیکن ہمیں عوام کی خدمت سے اور سیاست سے ہم باہر نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ ایک ذمہ داری عبادت سمجھ کر ہم نے اب نکلنا ہوگا اور جلسے کی طرف جانا ہوگا، اس قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، میرا لیڈر، آپ کا لیڈر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آج کا نہیں، 2007 ہو یا اس شہر پر یہاں پر دہشت گردی کا راج ہو، دہشت گردی کو دہشت گرد کہنے والا یہی شخص تھا آپ کے سامنے۔ الطاف حسین کو دنیا نے دہشت گرد آج کہہ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کو چیلنج کیا تو اس وقت اس ملک کی یہ تمام سیاسی پارٹیاں اور یہ تمام قوتیں موجود تھی، کسی کی باپ کی ہمت نہیں تھی کہ الطاف حسین کو کوئی قاتل کہے یا دہشت گرد کہے۔ آج پورے پاکستان کہہ رہے دہشت گرد ہے۔ وہ وقت یاد رکھو، ظالم کو ظالم کہنے والا یہ ہمت اگر ہے تو یہ عوامی نشست پارٹی کے کارکنوں میں اور عوامی نشست پارٹی کے لیڈر میں کہ اس نے اس وقت چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کے ملک کے تمام مقدر اداروں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حقیقت تھی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح ہمیشہ اس شہر میں جب ایک وقت تھا کہ یہاں پر کچی آبادیوں کو مسمار کرنے کی بات کی گئی، یہاں پر یہ پرانے رکشوں کو بند کرنے کی بات کی گئی، پرانی بسوں کو بند کرنے کی، یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے ڈومیسائل اور پی آر سی کے مسئلے بنائے گئے۔ وہ مصطفیٰ کمال وہ بھی آج ترجمان بن رہے کہ میں بحال بلدیاتی نظام کے خلاف نکلتا ہوں۔ کل وہ آپ اور ہمارے لیے جب مناسب تھا تو اسی نظام کا
जब वो बड़ा था, इंचार्ज था, उसने ये सारी जब कोशिश शुरू की तो उस वक्त यही शख्स अपने लाल झंडे के साथ निकला, पूरे कराची शहर को जाम कर दिया। उस जालिम को, उस तमाम जो मंसूबे लेकर आया था, उसको सब वापस लेने पड़े। तो ये हुकूमत, इसकी क्या हैसियत? इसलिए हम समझते हैं कि हमने इस मुल्क में, अगर ये दहशतगर्दी थी, एक मजहबी दहशतगर्दी थी जिसने इस मुल्क को तबाह किया है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ अगर किसने हिम्मत की, रोड पर आए, तो अवामी नेशनल पार्टी थी, जिसने अपने 1200 कारकुनों को शहीद कराया गया। उनकी एक ही डिमांड थी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, वो सिर्फ पंजाब के लिए रास्ता मान रहे थे। वो मजहबी दहशतगर्दी पंजाब में फैलाना चाहते थे, लेकिन हमारे अकाबिरीन ने कहा कि जब तक अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत है, जब तक अवामी नेशनल पार्टी इक़्तिदार में है, और जब तक अवामी नेशनल पार्टी का बादशाह खान का एक सिपाही मौजूद है, कोई भी हमारी जमीन पर चलकर पंजाब को बर्बाद करने के लिए नहीं जा सकता है। इसलिए कि पंजाब पाकिस्तान है और हमने पाकिस्तान को बचाना है। तो दोस्तों और साथियों, उस जलसे के लिए आज से तैयारी करनी है और जाना है। ये कन्वेंशन, ये हमारे साथियों को, खसूसन कोरंगी जिले के तमाम दोस्तों का, इसके कैबिनेट का, इनके एक एक वार्ड के सदर सेक्रेटरी का और तमाम कारकुनों का, मैं और पार्टी हम बहुत मशकूर हैं कि आपने आज से 6 फरवरी के जलसे के लिए तैयारी की जो बुनियाद आज रख ली। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जलसा इस शहर का सबसे बड़ा जलसा होगा। इसी के साथ मैं मजीद बहुत सारी मैंने कोशिश की, हो सका इंशाअल्लाह मैं यहाँ हूँ, बार बार आता रहूँगा। आज हमारे और आपके दरमियान अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मौजूद हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, हम आए हैं सुनने के लिए। तो मैं अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ और एक दफ़ा आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नस्र मिनल्लाहि व फज़्लुन क़रीब वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। हमारे अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई, ज़िले और वार्ड के काबिल क़दर, काबिल एहतराम औहदेदारान और कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज इसके प्रोग्राम कोरंगी ज़िले के सदर नासिर खट्टर साहब, अब्दुल मालिक असरजई साहब, उसके पूरा काबीना और सारा इस वार्ड के सदर सेक्रेटरी, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम फरवरी का जो बहुत बड़ा जलसा है, जिसमें हमारे मरकज़ी कायदीन आएंगी, उसकी तैयारी के लिए आज वर्कर इजलास मुनक्कद किया। मैंने इससे कमिटमेंट वादा किया कि मैं खुद आऊँगा। इत्तेफाक से मेरा तबीयत भी ख़राब था, मेरे को आँख में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए चश्मा भी लगाया हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी इस वक्त कराची को फिर ताकत दिखाने की, स्टील पावर दिखाने की ज़रूरत है, वक्त है। पिछले 20-25 सालों से कराची में जितना खून खराबा हुआ, वो तो अल्लाह ताला के फजल व करम से 2013 से जो कराची ऑपरेशन हमारे डिमांड पे शुरू हुआ, आज वो ख़त्म है। लेकिन एक और मुसीबत कराची शहर पे कि जो जुल्म अल्ताफ़ हुसैन और उनके खवारियों ने कराची के साथ किया था कि कराची हमारा है, लिहाजा जितना उसने कराची को न छोड़ना था, उसके बाद हमारे इत्तेहादी साहब का पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पिछले 3-4 सालों में वो बल्दियाती इख्तियारात, वो जो रोड और पानी और एजुकेशन के मसाइल थे, उसको और बढ़ा चढ़ा करके मसाइलिस्तान बनाया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ
کہ موجودہ حکومت کی نااہلی، نالائقی اور بغیر پلاننگ کے، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی یہ جو تعصب ہے کہ کراچی کو ختم کر کے کراچی والوں کو بے وسائل کر گئے حکمرانی کر رہے، ہمیں یہ طریقہ بھی پسند نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وفاق صوبوں کو اختیار دے اور صوبے نیچے ضلعوں کو اختیارات دے۔ موجودہ جو سسٹم انہوں نے لایا ہوا ہے اس پہ پاکستان، کراچی کی، سندھ کے ساری پارٹیوں کے اعتراض ہے اور وہ اعتراض ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کی وسائل پہ کراچی کی لوگوں کا اختیار ہو اور نچلے سطح تک یہ اختیارات پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یا بلدیات کے ساتھ ہے، یا بجلی کے ہے، یا پانی کے ہے، یا سیوریج کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا پروگرام ہے وہ ہماری 6 فروری کی جلسے کی ابتدا ہے، اس کے لیے ہم ابھی ورکر اجلاس کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ہم ہر علاقے میں اپنے یہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے مرکزی قائدین آئیں گے اور وہ آئندہ کا لائحہ عمل موجودہ حکومت کے خلاف اور موجودہ یہ جو بلدیاتی قانون ہے وہ یہاں پہ ہم جلسے میں برملا اعلان کریں گے۔ اس کے لیے ہم یہ چھوٹے چھوٹے قانون میٹنگ کر رہے ہیں، جس میں آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج آپ سے یہ بھی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ 2010 میں ہم نے کراچی میں خیبر پختونخوا کے نام سے جو جشن منایا تھا وہ بھی ایک تاریخی جلسہ تھا، اس کو بھی لوگ آج تک یاد کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے اور مجھے آپ لوگوں پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ دوبارہ اس کو یاد کروانا ہے۔ 2010 کو اگر آج ہم 2022 میں 12 سال کے بعد وہ پروگرام نہ کرے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ مجھے آپ سب پہ یہ بھروسہ اور اعتماد ہے، خدا گواہ ہے کہ میں نے جب بھی کراچی میں کوئی کام کیا تو میں نے قومیت اور مسلک اور پارٹیوں سے بالاتر کراچی کی ایشو پہ بات کی۔ کراچی میں ظلم تھا، کراچی میں سب سے زیادہ ظلم اردو بولنے والے کو ساتھ ہوا ہے، یہاں کے ایجوکیشن تباہ ہوا ہے، یہاں کی انڈسٹری تباہ ہوئی ہے۔ یہ جو کارخانے تھے بنائے نام تو ایک سیٹ کا تھا مگر ہمارے لوگ اس میں روزگار کر رہے تھے۔ پاکستان میں پورا پاکستان میں ایک کراچی پورا پاکستان کو کھلانے والا شہر ہے، یہ روشنیوں کا شہر تھا۔ اس شہر نے اللہ تعالیٰ کی فضل سے پورے پاکستان کو کھلانے کی طاقت ہے، لیکن اس کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، ان کا ایجوکیشن تباہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو کراچی کا امن تو بحال ہوا لیکن کراچی میں سکون نہیں ہے۔ اس سکون کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر ساری پارٹیوں سے مل کر کے، چاہے وہ کراچی کے رہنے والی پارٹیاں ہیں یا باہر کی دوسری پارٹیاں ہیں، سب سے مل کر کے کراچی کے امن کے لیے کوشش کریں گے، اور کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے ہم سب مل کے کوشش کریں گے، اور ہم وہ پرانی کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا، روزگار کا شہر تھا، وسائل کا شہر تھا، ایجوکیشن کا شہر تھا، وہ ہم دوبارہ انشاءاللہ بنائیں گے آپ سب کے تعاون سے۔ بڑی بڑی مہربانی۔ اب اگر آپ جو اجازت ہو میڈیا والے 2-4 دوست جو کھڑے ہوئے تاکہ میں پوچھنے میں 2-4 باتیں سے کروں، آپ کی بڑی مہربانی۔ تھینک یو۔ زمان منظم طریقہ اسی رونو یوازې یو د خدای ذات خره یوازې دې هیڅ نشم کولی، خو که تاسو په ایماندارۍ سره نن چې کوم ناست خلک دی او دا زما سره دا وعده وکړي چې موږ به د 6 فروری جلسه داسې کامیابو چې څنګه به 2010 کې موږ کړې وه، نو زه دا امید او هیله ستاسو نه لرم چې دا د خپل وجود د تسلیمولو لپاره ده۔ موږ چې دا کپړې اچولي، موږ چې دا رومیال واچو، موږ چې دا شمله په سر کېږو، دا موږ د عزت لپاره ده، دا زموږ رسپیکټ او عزت دی۔ موږ په دې پردی خاوره پاتې کېږو، په دې خاوره د پاتې کېدو لپاره موږ ته د بقا او د عزت ژوند پکار دی۔ موږ دا غواړو چې په تاڼو کې په تحصیلونو کې موږ بلا وجه خلک نه راکاږي، په موږ پورې څوک مسخرې نه کوي۔ که د خیالي په 2007 کې پښتانه هر محنتي کار کولو ته تیار وو، هر مشکله کار کولی شو، خو رسپیکټ غواړو موږ ته به خان وایي، چې څوک خان نه وایي دا خوله له په پړق وهئ. مولې به وي چې مال د خلکو لږ شوی و، زه باچاهان